بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں گی، اگر آپ اس پر اپنی زندگی پر شامل کر لیں، اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ پریشان نہیں رہیں گی، کبھی بھی آپ اداس نہیں رہیں گی، غمگین نہیں رہیں گی، ٹینشن میں نہیں رہیں گی۔ آپ کے سارے الجھنیں خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ خاموش ہو جاؤ، جواب نہیں دو، وقت ضرور جواب دے گا۔ تو یہ بات بالکل درست ہے میری بہن۔ کوئی انسان لہلہا رہا، کھلکھلا رہا ہے، پریشانی اس کے چہرے پہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، اس کو دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جنت شداد کو نہیں ملی، جو کہ اتنا محنت کیا جنت بنانے کے لیے، کیا کچھ نہیں محنت کیا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، ہر نہر جاری کروا دیا، اور کیا کہتے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ ہیرے کی بنوایا۔ پھر بھی جب دیکھنے کا ٹائم آیا تو ملک الموت اس کی روح کو نکال لیا، اور وہ جنت اپنی دیکھ ہی نہیں سکا۔ نہ جانے کتنے سال لگے اس جنت کو بنانے کے لیے۔ جب جنت اس کو نہیں میسر ہوئی تو آپ کو جنت کیسے مل جائے گی؟ یا پھر جو ہنس رہا، کھلکھلا رہا ہے، پریشانی اس کے چہرے پہ نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو جنت کیسے مل گئی ہے؟ کوئی جنت نہیں ملی ہے۔ وہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو ہنس کر ٹال رہا ہے، اپنے دکھوں کو لوگوں سے نہیں بتا رہا، وہ اللہ سے بتا رہا ہے۔ لوگ نا، اگر آپ کسی سے اپنی دل کی بات کہہ رہے ہیں تو وہ کسی اور سے جا کر بتائے گا، پھر وہ کسی اور سے جا کر بتائے گا، وہ کسی اور سے، آپس میں ایک دوسرے سے مزہ لیں گے، چاپلوسی کرتے ہیں۔ منہ پر ایسے لگ رہا کہ یہ بھی ہمارے دکھ کو، تکلیف کو سمجھ رہا نا، لیکن نہیں، اندر سے وہ مزہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے جا کر آپ کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو اپنے غم کو، اپنی پریشانیوں کو اپنے تک ہی رکھیں، کبھی کسی سے شیئر نہ کریں، کسی سے بھی نہ شیئر کریں۔ آج میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں گی، اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ بہت پرسکون رہیں گی، بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گی آپ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں انسان جیسا سکون اور آرام تلاش کر رہا ہے نا، اس دنیا میں نہیں اس کو میسر ہو سکتا، دنیا میں نہیں اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اور دنیا رکھی ہوئی ہے، جہاں پر ہمیں ہر عیش و آرام، ہر سکھ، ہر خواہش آپ کی پوری ہوگی، ہر چیز آپ کو ملے گا۔ وہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جن دنیا کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو، جس عیش و آرام دنیا میں ڈھونڈ رہے ہو، یہ تو فنا ہو جانا ہے، یہ تو ختم ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بھائی ہم کتنا بھی عیش و آرام سے رہ لیں، کتنا بھی بلڈنگ اور محل تیار کر لیں، جانا تو ہمیں قبر میں ہی ہے نا۔ ہم کیا لے کر جائیں گے؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی برا رویہ اختیار کر رہا ہے، کوئی آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، کوئی آپ کو تکلیف دے والی بات کر رہا ہے، کوئی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، کوئی آپ کو برے الفاظ سے پکار رہا ہے، کوئی آپ کو ستا رہا ہے، تو پلیز اس پر جواب نہ دیں، اس پر خاموش ہو جائیں، اپنی زبان کو کنٹرول رکھ لیں۔ جس نے زبان کو کنٹرول میں رکھا، جس نے زبان کو اپنے قابو میں رکھا، وہ نجات پا گیا۔ خاموشی میں ہی نجات ہے۔ خاموش رہنے والا انسان بہت سارے برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے فساد سے بچ جاتا ہے۔ حدیث میں بھی لکھا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے اچھی بات کہے، نہیں تو خاموش رہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کو زیادہ ہی بوجھ آپ کی زندگی لگ رہی ہے، زیادہ ہی پریشانیاں، دکھ آ رہی ہیں زندگی میں، تو اپنے غم اور پریشانی کو صرف اللہ سے فریاد کریں
کسی اور سے ہرگز نہ بتائیں۔ اگر آپ کا بگڑا ہے نا تو آپ کا پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، آپ کے میکے والے، کوئی بھی آپ کا بنا نہیں دیں گے، کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر دے گا۔ رشتہ دار بس 2 دن رکھیں گے، 4 دن رہیں گے، 5ویں دن آپ کیا کہتے ہیں بدبو مارنے لگیں گی، کوئی بھی آپ کو نہیں رکھنا چاہے گا۔ وہی پریوار کام آئے گا آپ کے، وہی پریوار جس کی آپ شکایت کر رہی ہیں، جس کی آپ کیا کہتے ہیں لوگوں سے بتا رہی ہیں، آپ صرف اللہ سے بتائیں، صرف اللہ سے کہیں۔ یقین مانیے اللہ کے سوا آپ کو کوئی اور نہیں آپ کی پریشانیوں کو دور کر سکتا، کوئی اور آپ کے فریاد، آپ کے غم، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی در در بھٹکتے رہیں گے۔ اگر آپ کیا کہتے ہیں لوگوں سے بتائیں گے، لوگ آپ کو اور زیادہ ہنسی مذاق میں بات لیں گے۔ اس لیے کبھی بھی کسی سے بھی اپنے دل کی بات نہ بتائیں، اپنے رب کو سنائیں، کسی اور سے نہ سنائیں۔ اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ جو بھی آپ کام کر رہی ہیں، جیسے کہ آپ شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، بچے کو سنوار رہی ہیں، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں، تو اس کا بدلہ آخرت کو ترجیح دیں کہ مجھے اللہ آخرت میں دے گا، مجھے اس کا صبر اللہ سے چاہیے۔ بی فاطمہ کو دیکھیے، چکی چلاتی تھیں، رسی سے بالٹی میں پانی کنویں سے نکالتی تھیں، کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں بی فاطمہ، لیکن آج وہ جنت کی سردار کہلاتی ہیں نا، جنت کی سردار ہیں، وہ کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ تو جو بھی آپ کریں، ہمیں یقین اللہ پہ رکھنا چاہیے کہ اس کا ریٹرن مجھے اللہ سے چاہیے، اس کا بدلہ مجھے لوگوں سے نہیں چاہیے، لوگوں سے نہیں ریٹرن مانگیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہی ہیں، ہاں اپنے سسرال والوں کے ساتھ، اپنے کسی اور کے ساتھ کر رہی ہیں، تو امید اس پر نہ لگائیں کہ یہ بدلہ مجھے میرا احسان مانے گا، یہ بندہ مجھے کیا کہتے ہیں اور زیادہ اس کا بدلہ دے گا، اور زیادہ مجھے سمجھے گا، مجھے تکلیف نہیں دے گا۔ تو بالکل بھی اس انسان سے آپ کیا کہتے ہیں امید نہ لگائیں، امید صرف رب کی ذات پر لگائیں کہ اللہ مجھے میرے صبر کا بدلہ دے گا، مجھے میرے اس کام کا بدلہ اللہ دے گا، اس پر یقین رکھیں۔ میری یہ 3 چیزوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ مطمئن رہیں گی، پرسکون رہیں گی، اچھے سے عیش و آرام کی زندگی آپ گزاریں گی۔ پہلی بات میں آپ کو بتائی ہوں کہ خاموش رہنا، کوئی بھی کچھ بولے تو خاموش رہنا، اس کا وقت جواب دے گا، آپ کو جواب نہیں دینا۔ دوسری بات کہ جو بھی شکایتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، کسی اور سے نہیں کہنا، صرف اللہ سے کہنا۔ تیسری چیز کہ بدلہ، ہر چیز کا آپ کو بدلہ اللہ سے چاہیے، اس پر یقین رکھنا ہے کہ مجھے اللہ سے چاہیے، مجھے لوگوں سے نہیں چاہیے۔ یہ 3 چیز پر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری برائیوں سے آپ بچ جائیں گے اور سکون میں رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔